ہے کوئی تبلیغی جماعت والا یہاں بیٹھا ہوا؟ سارے تبلیغی ہیں. جس کے 4 مہینے لگے ہوں، سال لگا ہو، چلا لگا ہے کوئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے بھائی. ان لوگوں سے پوچھو جب ایک مرتبہ کوئی سال لگائے، 4 مہینے لگائے، ان کا بار بار دل کرتا اللہ کے راستے میں نکلے. ان کو خبر ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ کیا، لذت کیا، لطف کیا. عبد الرحمن فروخ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. نئی شادی ہو گئی، اللہ نے گھر میں امید پیدا کر دی. ادھر جہاد کا اعلان ہوا، گھر والی سے کہنے لگا یہ 30,000 اشرفیاں رکھ لے اور میں تو اللہ کے راستے میں چلا، پیسہ سنبھال کے رکھیو. اللہ والا جہاد میں چلا گیا. سال 2 سال کے بعد واپس نہیں آیا. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے 28 سال گزر گئے. 28 سال کے بعد رات کی چاندنی تھی. مدینے کی گلیاں یاد آئی. گھر مدینہ منورہ میں ہے، اپنا گھر یاد آیا. 28 سال کے بعد اپنی گھر والی یاد آئی. امیر لشکر سے کہنے لگا اللہ والے میری نئی شادی ہوئی تھی، میں واپس آیا، اللہ کے راستے میں چلا، 28 سال ہو گئے، اجازت دے دے میں اپنے گھر چلا جاؤں. امیر لشکر نے اجازت دے دی. دن رات سفر کرتا کرتا مدینہ منورہ میں آ پہنچا. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. جب مدینہ منورہ میں آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے دروازہ کھلا، کیا دیکھا؟ نوجوان آدمی کھڑا ہے. اللہ والے کو غصہ آیا، نیزہ نکالا، میرے گھر میں تو کیا کر رہا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ والے یہ گھر میرا ہے. یہ بزرگ کہنے لگے آپ کا گھر کیسے؟ یہ تو میرا گھر ہے. شور پڑ گیا. امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے وقت کے امام تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے. آ کے کہنے لگے بزرگوں یہ گھر میرے استاد کا ہے، ہم آپ کو کوئی اور مکان کرائے پہ لے دیتے ہیں. وہ کہنے لگا او لوگوں مدینے والوں تم نہیں جانتے میرا نام عبد الرحمن ہے. 28 سال پہلے میں اللہ کے راستے میں گیا تھا، جہاد میں گیا تھا. آج 28 سال کے بعد واپس آیا ہوں. گھر والی نے جب نام سنا کہنے لگی ربی آنے دے ہے تیرا باپ ہے. اندر آیا، باپ بیٹے کے گلے اور بیٹا باپ کے گلے. نہ باپ کو پتا تھا میرا بیٹا ہے، نہ بیٹے کو خبر کہ میرا باپ ہے. رات ہوئی، گھر والی سے کہنے لگا 30,000 دے گیا تھا، کیا بنا؟ کہاں پہ خرچ کیا؟ کتنا بچا؟ کہنے لگی آرام کر لے، صبح کو 1 پائی کا حساب دے دوں گی، 1 روپیے کا حساب دے دوں گی. صبح ہوئی، مسجد نبوی میں اذانیں ہوئی. دعا یہ کرو پروردگار عالم ہمیں بھی مکہ مکرمہ کی اذانیں سنوائے. وہاں پہنچ کر مدینہ منورہ کی اذانیں سنے. نماز فجر پڑھنے کے لیے بیٹا امام ربی رحمہ اللہ علیہ وہ بھی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. اور عبد الرحمن فروخ رحمہ اللہ ذرا لیٹ پہنچے، پچھلی صفوں میں جگہ ملی. جب پچھلی صفوں میں جگہ ملی سلام پھرا. عبد الرحمن فروخ رحمہ اللہ علیہ نے کیا دیکھا کہ مصلی رسول پہ بیٹھ کر ایک نوجوان میرے محبوب کی حدیث پڑھا رہا ہے اور چاروں طرف بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے محدثین موجود ہیں. عبد الرحمن فروخ رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے او لوگو، او مدینے والو، یہ کون خوش نصیب ہے جو نبی کے مصلی پہ بیٹھ کر امام الانبیاء کی حدیثیں پڑھا رہا ہے. اس دور میں لائٹیں نہ تھی، چراغ ہوا کرتے تھے، روشنی کم تھی. اللہ والے کو پتہ نہ چلا یہ کون. لوگوں نے بتایا آپ نہیں جانتے؟ کہ نہیں میں نہیں جانتا. لوگوں نے بتایا اللہ والے یہ عبد الرحمن کا بیٹا امام ربی ہے. ایمانداری سے بتاؤ
जो बाप इतने अरसे के बाद वापिस आया और बेटा इतना बड़ा आलिम बन गया हो कि मस्जिद नबवी में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे बैठकर नबी की हदीस पढ़ा रहा हो, उसका बाप कितना खुश हुआ। उसका दौड़ लगाई, दौड़ता दौड़ता आ पहुंचा घर में, कहने लगा अल्लाह वाली, अल्लाह ने तो मेरे बेटे को बड़ा मकाम दे दिया, बड़ी शान बख्शी। कहने लगी ये बताओ पैसा प्यारा है या बेटा प्यारा है? कहने लगा अल्लाह वाली ये तो 30,000 अशरफियां हैं, अगर लाखों भी क्यों ना हो ऐसे बेटे की जूती पे कुर्बान किए जा सकते हैं। इसलिए मुसलमानों में कहा करता हूं, हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन का बाप कोई मामूली नहीं हुआ करता। आलिम दीन के बाप का बड़ा मकाम है, बड़ी शान है। जब क़यामत का दिन आएगा, आलिम के बाप के सर पर, हाफिज़ कुरान के बाप के सर पर परवरदिगार आलम ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी इस सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगा। अब हमारे यहां कोई बच्चा कुरान का हाफिज बन जाए, कोई कारी बन जाए, कोई आलिम बन जाए, उसकी दस्तार बंदी के लिए उलमा आएंगे, कुर्रा आएंगे, औलिया आएंगे, पर कुर्बान जाऊं क़यामत का दिन आएगा, आलिम दीन का बाप होगा, हाफिज़ कुरान का बाप होगा और उसके सर पर परवरदिगार आलम खुद दस्तार बंदी फरमाएंगे। सारे मैदान माशर में शोर बरपा होगा, ऐ मालिक ये कौन सा नबी है, कौन सा वली है? आवाज आएगी ये नबी नहीं, ये कुतुब अब्दाल नहीं, ये उस आदमी का बाप है जिसने मेरे कुरान को सीने में महफूज किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से उस वीडियो के अंदर जो मौलाना कारी रमजान साहब ने जो वाक़या बयान किया है अब्दुर्रहमान फ़ारूक के ताल्लुक़ से, उस वाक़े की हदीस की सनद की जांच पड़ताल उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहली बात जान लें कि उस वीडियो के अंदर मौलाना कारी रमजान साहब जो कि देवबंदी हैं, तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, हनफी हैं, इन्होंने बिला तहकीक इस वाक़े को बयान किया और मुख्तसर तौर पर मैं इस वाक़े के बारे में बता देना चाहता हूं, हालांकि ये लंबा वाक़या है। मुख्तसर एक कि फ़ारूक जो थे एक ताबई थे। कहा जाता है कि इन्होंने मदीना के अंदर एक दीनदार औरत से शादी की जो बहुत ही खूबसूरत थी, और फिर शादी करने के बाद मैदान जिहाद में जाने का इरादा कर लिया, बीवी से इजाज़त ली। उस वक्त बीवी जो है हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था। बहरहाल उस बीवी को उन्होंने 30,000 दिनार दिए कि इस पैसे से अपना खर्च और अपना देख रेख इस पैसे से पूरा करना और जो औलाद होने वाली होगी उसकी भी परवरिश करना। बहरहाल उन्होंने बीवी से रुखसती लेकर के मैदान जिहाद में चले गए और काफ़ी अरसा हो गया, लौटे नहीं। इधर औरत को कुछ अरसे के बाद बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रबी रखा गया। उस बीबी ने उस जो 30,000 दिनार दिए थे अब्दुर्रहमान फ़ारूक ने,
اس پیسے سے اس بیوی نے اس لڑکے کی تربیت کی، اس کو بہت بڑا عالم بنایا، مشہور مدینہ کے اندر. پھر بہت عرصے کے بعد جب عبد الرحمن فاروق نے واپسی کی، اپنے گھر واپس آئے تو پہچان نہ سکے، جس کی بنا پر گھر کے اندر فتنہ برپا ہو گیا. بہرحال لوگوں نے بتایا اور انہوں نے بھی اپنا تعارف کرایا لوگوں سے، کافی چیزیں بدل چکی تھی. تو بیوی نے کہا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ جو تم نے ہمیں 30,000 دینار دیے تھے، ہم نے اس پیسے سے آپ کے لڑکے ربی کی تربیت کی، اس کو عالم بنایا، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں کیوں نہیں خوش ہوں. بہرحال یہ جو واقعہ ہے اکثر و بیشتر ہر مسلک کے لوگ، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، یہ لوگ بلا تحقیق اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور دلیل میں اس کو پیش کرتے ہیں کیا کہ دیکھو ہمارے اسلاف کیسے تھے، ان کی بیوی کیسی تھی کہ ان کو اگر ہمارے اسلاف پیسہ دیتے تھے تو اس پیسے کو اچھی جگہ استعمال کرتی تھیں، اولاد کو دیندار بناتی تھیں. اچھی بات ہے، اگر دیندار عورت ہوگی تو دینداری اولاد بنائے گی، لیکن اس کو دلیل میں پیش کرنا، اس واقعے کو بیان کر کے ایموشنل کرنا لوگوں کو، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے، بات سند صحیح ثابت نہیں ہے. یہ واقعہ اس کی سند سخت ضعیف ہے. حافظ ذہبی نے، آئیے اب اس کی ہم تحقیق مختصر طور پر رکھتے ہیں آپ کے سامنے. حافظ ذہبی نے اس کو سیر اعلام النبلا اور تاریخ الاسلام کے اندر 121 140 اور صفحہ نمبر 418 419 میں لکھا ہے یہ قصہ باطل ہے، غلط ہے. سند میں مشائخ اہل مدینہ کا ذکر ہے جو کہ یہ مجہول الحال ہے، اس کی بنا پر بھی یہ سند ضعیف ہے. اور دوسرا راوی اس کے اندر احمد بن مروان متہم بالکذاب ہے، جس کی کنیت ابو بکر ہے. امام دارقطنی نے اس کو یدع الحدیث قرار دیا ہے کہ یہ حدیث کا گڑھنے والا تھا. اسی طرح سے اس کو کذاب تک قرار دیا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا. دیکھیے الکشف الحسیس کے اندر صفحہ نمبر 59 کے اندر نمبر ہے 103. اسی طرح سے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ عبد الرحمن فاروق کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ با سند صحیح ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹا واقعہ ہے. لہذا اس طرح کے واقعات کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے. اور کسی کی بھی بات ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا مولوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مفتی ہو، اس کی بات کی تحقیق کرنا ضروری ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آنکھ بند کر کے کسی کی بات پر یقین نہ کریں، بلکہ اس کی سند کے بارے میں جو واقعہ بیان کر رہا ہے، اس کی سند کے بارے میں، اس کے راویوں کے بارے میں جاننے کا آپ کا حق ہے. آپ جانیں، کسی متبع سنت محقق سے سوال کریں، تب جا کر کے آپ کو صحیح اور غلط کے بارے میں معلومات ہوگی. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے تحقیق کرنے کا، جانچ پڑتال کرنے کا. سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی بات سنے، دنیاوی چاہے دینی، اس بارے میں تحقیق کر لیں، کیونکہ الاسناد من الدین، سند دین میں سے ہے. سند صحیح ہوگی تبھی وہ بات صحیح ہوگی، اگر سند صحیح نہیں ہوگی تو وہ بات صحیح نہیں ہو سکتی. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.